جابر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اے جابر، کیا ہمارے شیعہ بننے والے لوگ یہ بات کافی سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری محبت کا دعویٰ کر دیں؟ خدا گواہ ہے کہ ہمارا شیعہ تو صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور اس کی اطاعت کرے۔ امام کے اس فرمان کے مطابق صرف محبت اہل بیت کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہیں اور ہماری زندگی میں اہل بیت کی سیرت ہی نظر نہ آئے، ہم اپنے آپ کو علی والا کہیں اور علی علیہ السلام کے طریقوں پہ بھی عمل نہ کریں، علی کی زندگی عدل میں گزری ہو اور ہم ظلم کر رہے ہوں، تو پھر ہم کبھی بھی علی والے نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت کا پیروکار وہی ہے جو اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرے۔ اہل بیت نے نماز پڑھی ہے، ہم نماز کو اہمیت ہی نہ دیں تو ہم کیسے اہل بیت والے ہیں؟ محبت تو وہ ہوتی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ عاشق کے لیے محبوب کی ہر چیز اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں ان کے طریقوں کو شامل کرنا ہوگا، ان کی سیرت کو شامل کرنا ہوگا۔ صرف زبانی دعوے کافی نہیں اور زبان سے یا علی کہنا ہی کافی نہیں۔ اگر ہم ان کے طریقوں کے مطابق زندگی نہ گزاریں، ہم ان کے فرامین کا علم حاصل نہ کریں، ان کے فرامین کو پھیلائیں نہیں، ان کے فرامین پہ عمل نہ کریں، تو ہم پھر کیسے شیعہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک علی کا چاہنے والا ہو اور پھر علی کی نہج البلاغہ سے دور ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ امام جعفر صادق کا ماننے والا ہو اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین پہ عمل ہی نہ کرے۔ امام جعفر صادق نماز کو اہمیت دیتے ہوں اور ہم نماز کے قریب ہی نہ جاتے ہوں۔ ہمارے اماموں نے اپنی زندگی میں غریبوں کی مدد کی اور ہم صدقہ و خیرات کو مال میں کمی شمار کرتے ہوں۔ ہمارے اماموں نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی اور ہم لوگوں کے ساتھ بخل کرتے ہوں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوں، تو ہم کیسے شیعہ ہیں ان کے؟ ہم کیسے شیعہ ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی میں بھی اہل بیت ہیں یا صرف زبانی دعوے ہیں ہمارے؟ اہل بیت علیہ السلام نے ساری زندگی راہ حق میں جہاد کی، اور اگر ہم باطل کا ساتھ دیں، اپنی زندگی میں حق کو شامل نہ کریں، تو ہم کیسے شیعہ ہیں؟ شیعہ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شیعہ کا مطلب یہی ہے کہ محمد و آل محمد کے فرمان کی پیروی، اہل بیت کی معرفت رکھنا ضروری ہے۔ ہم ان کے شیعہ کہلائیں اور ان کے فرامین پڑھنا گوارہ نہ کریں، ان کے علوم حاصل کرنا گوارہ نہ کریں، ہماری زندگی میں ان کا عمل دخل نہ ہو، ہم ان کی سیرت پہ عمل نہ کریں، ہم غیروں کے طریقے اپنائیں، ہم غیروں کا سٹائل اپنائیں۔ ہم مغربی تہذیب کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں۔ کاش کہ ہم نہج البلاغہ کے نزدیک جاتے۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ میں قربان جاؤں امام علی علیہ السلام کے خطبات پر۔ امام علی علیہ السلام کے خطبات، امام علی علیہ السلام کا کلام، یہ معجزاتی کلام ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ کاش کہ ہم آج بھی سنبھل جائیں اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو صرف زبانی دعوے نہ کریں، ہم ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ شیعہ تو تب ہوں گے جب ہم ان کا نظام لے آئیں۔ ہم اپنے معاشرے میں اگر ان کا نظام نہیں لے کر آ سکتے تو ہم کبھی بھی اہل بیت والے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارا مقصد دنیا بن گئی تو پھر ہم علی سے پیار کیسے کریں گے؟ امام علی کے چاہنے والے کے لیے اس دنیا کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے۔ جس بندے کی دنیا ہی علی ہو، اس کو اس دنیا کی کیا ضرورت کہ اس دنیا میں تو ایک دن مٹ جانا ہے۔ اور علی کی محبت وہ چیز ہے کہ جس دل میں داخل ہو جائے اس دل سے پھر دنیا نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کل ایمان ہے، اور جس دل میں علی ہو اس دل میں دنیا اور نفس پرستی شامل نہیں ہوتی۔ ایمان کی منزل یہی ہے کہ انسان اللہ پہ یقین کرے اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگے۔ جس چیز کی ضرورت ہو وہ اللہ سے مانگے۔ اگر ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں
ہمیں اپنی زندگیوں میں اہل بیت کا نظام لانا ہوگا، ورنہ ہم کبھی بھی شیعہ نہیں ہو سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے فرامین پڑھنے، ان پہ عمل کرنے، ان کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔